جی ہنسا سسٹر. چلیے اب الحمدللہ میں انزا سسٹر کو انوائٹ کرتی ہوں، وہ آئیں، وہ آپ سے تھوڑی سی ٹاک کریں گی. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے اپنی انسٹیٹیوٹ کا تعارف کرایا، اور اللہ تعالیٰ ان کی کوشش قبول کرے، کیونکہ عورت کا جہاد ہے ہی علم، اور اللہ تعالیٰ کی کوششیں ہماری قبول کرے. اور بہت اچھا مہینہ گزر رہا ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کے ٹائم چل رہے ہیں. کتنا قیمتی وقت چل رہا ہے، اور آپ سب کو جو اس کورسز جو کر چکی ہیں، بہت بہت مبارکباد. آپ لوگ واقعی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت جو سی ہے نا، اس کے لیے چن لیا. کہ دنیا میں اور لوگ بھی مصروفیات کے ساتھ سب کچھ چل رہے ہیں، لیکن اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ وقت دے دے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے. تو خوشیاں منانی ہو نا، تو اسی چیز پہ خوشی منانی چاہیے کہ واقعی ہم نے بہت قیمتی چیز لی. تو اس کے لیے میں کچھ الفاظ کہنا چاہوں گی. مبارک ہو سعادت علم قرآن کی، مبارک ہو. مبارک ہو یہ دولت علم و عرفاں کی، مبارک ہو. مبارک ہو خدا نے چن لیا تم کو، مبارک ہو. گلوں نے گیت گائے، مبارک ہو خدا نے تم پہ رحمت کی. بشارت دی خدا نے تم کو جنت کی. ترقی کے منازل طے کیے تم نے، گلوں سے اپنے دامن بھر لیے تم نے. قسم سے کتنی باب برکت ہے، کیا ہی خوب منظر ہے. سرور پر کیف مستی ہے، ہوا بھی روح پرور ہے. خوشی کے گیت گائے جا رہے ہیں بوستانوں میں، تمہارا تذکرہ ہونے لگا ہے آسمانوں میں. اللہ تعالی ہم سب سے قبول فرمائے. اور قرآن جو ہے نا، قرآن بھی ہمارے لیے ایک رزق ہے، جس کو ہم تو اب دعاؤں میں ہماری کثرت یہ آج کل ہر انسان رزق کے ہاتھوں، اور ہماری دعاؤں میں کثرت اس چیز کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت دے دے. لیکن رزق کی ڈیفینیشن جو ہے نا، وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہم نے صرف مال اور دولت کو ہی رزق سمجھا ہے. قرآن جو سب سے بڑا رزق ہے، اس کو اہمیت ویسی نہیں دیتے. تو رزق جو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت دے، اور بہت بہت دعائیں کریں، کیونکہ رزق کے لیے مال ہونا شرط نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں اچھا اخلاق مل جائے اور حسن و جمال دے دیا جائے، اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رزق کی صورت میں عقل دی جائے، اور وہ عقل ہی جو اس کو نرم مزاج بنا دیتی ہے، اس کا اخلاق بہترین ہو جاتا ہے. اسی طرح کسی کو رزق کی صورت میں اعلیٰ مزاج کا شوہر یا بیوی مل جائے، کریم دوست مل جائیں، رشتہ دار یا اولاد مل جائے. رزق کی صورت میں علم نافع دے دیا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو لمبی عمر دے دی جائے جس سے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے. رزق کی صورت میں پاکیزہ دل بھی ہو سکتا ہے کہ جس سے ہم لوگوں میں محبت اور خوشیاں بانٹتے پھریں. اور سب سے بڑھ کے نیک طبیعت مل جانا، یہ بھی رزق کی ایک قسم ہے نا، کہ جو شخص اپنی نیک طبیعت کی وجہ سے اپنے خیر ہی خیر بانٹتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ رزق کی صورت میں ہمیں تقوی کا لباس پہنا دیا جائے، اللہ تعالیٰ کا خوف آ جائے، اور یہ جو شخص اس لباس کو پہن لیتا ہے تو اس کی عزت اور مرتبے والی حیثیت اللہ تعالیٰ نہ صرف دنیا میں آخرت میں بھی دی جائے گی. رزق کی صورت میں ہمیں ذہنی سکون بھی دیا جا سکتا ہے، کہ وہ بھی خوش نصیب انسان ہے کہ جس کو ذہنی سکون مل گیا. اس صورت میں وہ ایسے محفوظ اور عزت و شرف والا مقام حاصل کر سکتا ہے، حلال کمائی حاصل کر سکتا ہے، امن والی جائے پناہ بن جاتی ہے. تو رزق کے لیے مال کا ہونا شرط نہیں ہے، بس خود کو دیے گئے یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر عطا پر مطمئن رہنا ہے، اور اللہ پاک کا بہت بہت شکر ادا کرنا ہے. اور آپ نے جو نعمت سمیٹی اس کا بھی دل سے شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم نعمت عطا فرمائی. یہ زندگی ہے ہی اللہ تعالیٰ کی امانت، اور بس اس چیز کا یہ یاد رکھنا ہے نا کہ ہر امانت کی جواب دہی بھی کرنی ہے. تو اپنی زندگی کو خیر کے کاموں میں لگائیں اور اس قرآن کے ساتھ جڑ کے رہیں. بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. انزا سسٹر آپ نے بات کی، بس جو ہم نے سیکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہر چیز رزق ہے، قرآن بھی رزق ہے، آپ کو تقویٰ کا مل جانا بھی رزق ہے. تو ان کو رزق سمجھیں اور اس کے لیے بھی دعا کیا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
فجر میں کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ تو رزق جو ہے وہ بہت وائڈ ٹرم ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے حقیقی معنوں میں چیزوں کو جو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اب میں آپ کو جو ہمارے اپ کمنگ کورسز آ رہے ہیں، انشاءاللہ یہ ہمارے 15 اپریل سے جتنے بھی کورسز اسٹارٹ ہو رہے ہیں، تو ان کا میں آپ کو انٹروڈکشن دیتی ہوں تاکہ آپ جس بھی کورس میں انرول ہونا چاہیں تو ضرور ہو۔ سب سے پہلے ہمارا جو کورس ہے وہ ہے تعلیم القرآن بیچ 6۔ یہ وہ کورس ہے جس میں ڈیٹیلڈ تفسیر کروائی جاتی ہے، استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی الحمدللہ ریکارڈنگ پلے کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد سسٹر قرۃ العین جو ہیں وہ اس کے گروپس وغیرہ کنڈکٹ کرواتی ہیں، ترجمہ وغیرہ، تفسیر وغیرہ، یہ سارے کوشچن آنسر فارم میں، تاکہ جو علم حاصل کیا ہے وہ پختہ بھی ہو۔ تو اس علم کو راسخ کرنے کے لیے فردر جو ہے اس کی گروپنگ کی جاتی ہے، اور اس کے بھی جو ہے سرٹیفکیٹس وغیرہ بھی آپ کو جتنے بھی کورسز ہیں سب کے سرٹیفکیٹس بھی پرووائڈ کیے جاتے ہیں، اس کے پیپرز بھی ہوتے ہیں، اسائنمنٹس بھی ہوتی ہیں۔ آگے جو ہمارا سیکنڈ یہ کورس ہے نماز کورس ہے، یہ الحمدللہ ابھی ہمارا رمضان میں ہی کمپلیٹ ہوا ہے۔ اس میں جو ہے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق جو نماز کا صحیح طریقہ ہے، وہ طریقہ جس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے، آپ کو نماز سکھائی جاتی ہے۔ اور انشاءاللہ یہ بھی ہمارا جو نیو بیچ ہے وہ 15 اپریل سے سٹارٹ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور بہت دکھ سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو بہت سارے لوگوں کی نمازیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ ہم اپنے آپ کو ہی دیکھیں، جن لوگوں نے نماز کورس کیا ہے، اگر آپ ان سے بھی پوچھیں تو وہ بھی آپ کو یہی کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ کام بھی کرنے ہوتے ہیں، ہمیں فرسٹ ٹائم یہ چیزیں پتہ چلی۔ تو آپ اس کورس کو ضرور جوائن کریں۔ کچھ چیزیں آپ کے علم الفرائض میں سے ہوتی ہیں، ان میں سے ایک نماز بھی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو سیکھنا ہر انسان پر فرض ہے، اور آپ تو بحیثیت بیٹی ہوں گی، ماں ہوں گی، بہن ہوں گی، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ عورت اکیلی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ پوری نسلیں ہوتی ہیں، اس نے پوری نسلوں کو چلانا ہوتا ہے۔ تو کچھ جو فرض درجے کی چیزیں ہیں، میں سب کو ریفر کروں گی کہ وہ اس کو تو ضرور ہی سیکھیں۔ پھر جو چیزیں آتی ہیں اس کے بعد جو یعنی کہ اس میں آتی ہیں کہ فرض کفایہ ہے، آپ سیکھیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ سیکھیں تو بھی ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں آپ پھر بھی کر سکتے ہیں کہ چلیں آپ کی مصروفیات ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے تھوڑا سا وقت نکالتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکتیں دے دیتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ اپنے دن کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور وقت کریں۔ اس کے بعد ہمارا قرات کورس ہے، اس میں جو ہے سب سے پہلے تجوید جس طرح ہوتی ہے، قرآن کو اس طرح سے پڑھنا جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پڑھ کر جبرائیل علیہ السلام کو سنایا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اسی طرح سکھایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امت تک اور ہم تک میں تواتر پہنچا۔ اب وہ تجوید سیکھ لی، اس کے بعد صرف اسی پہ نہیں رہنا، بلکہ قرآن کو جو ہے ہم تو ایک طریقے پر پڑھتے ہیں نا، روایات کا علم ہوتا ہے، یہ روایت حفظ، یعنی کہ وہ ایک طریقہ جو یہاں پر رائج ہے، لیکن قرآن کو پڑھنے کے 7 اور طریقے بھی ہیں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے، اور اللہ اس کو جتنا چاہے وسیع کرے۔ تو اس میں سے ایک ہے قرات۔ علم القرات میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے قرآن کو ایک طریقے پر سیکھا، پھر آپ نے دوسرے پر سیکھا، اسی طرح اس میں 10 طریقوں پر آپ کو قرآن جو ہے وہ پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اذکار کورس ہے، اس میں الحمدللہ ابھی اسی بھی کی جو ہے تکمیل آج بھی ہے، ہماری ایک کورس جو کمپلیٹ ہوا ہمارا فرسٹ بیچ، اس میں جو تھا صبح شام کے اذکار سکھائے گئے آپ کو، اس کے ساتھ اس کے حدیث یعنی کہ اہمیت اور فضیلت بتائی گئی، کیونکہ جب ہمیں کسی بھی چیز کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے نا، تو ہم اس کام کو زیادہ اچھے سے کر پاتے ہیں۔ تو الحمدللہ اپنے ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی سکھایا گیا، کیونکہ ہم بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ ہم اجمی لوگ ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو ہم وہ رٹے رٹائے مسلمان ہیں۔ تو آپ کو شعوری طور پر جو نماز پڑھنا ہے وہ کیسے آپ پڑھ سکیں گے، یا اذکار کرنا ہے، یہ دعائیں مانگ رہی ہیں، وہ تب آپ کر سکیں گے جب آپ کو پتہ ہوگا آپ مانگ کیا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر بچہ جو ہے وہ رو رہا ہوتا ہے، تو صرف ماں کو سمجھ آ جاتی ہے نا اس کو کیا چاہیے، اور ماں اس کو دے دیتی ہے، عام لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو پھر انہیں دیکھ دیکھ کے ہوتا ہے کہ کیا چاہیے کیا چاہیے، یعنی اریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح جب آپ مانگ رہے ہیں اور آپ کو یہی نہیں پتا آپ مانگ کیا رہے ہیں، تو وہ چیز آپ کو اس طرح سے فائدہ دے ہی نہیں سکتی۔ اور اسی لیے جو ہے اور صبح شام کے اذکار کی تو ویسے بھی بہت زیادہ اہمیت آتی ہے، اور یہ آپ کے لیے پروٹیکشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد جو آگے والا کورس ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ حفظ کورس ہے، قرآن کو جو ہے وہ سیکھنا بہت ہی بابرکت عمل ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو آپ کی زندگی میں اتنی برکتیں لاتا ہے، اتنی خیر لاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کی برکتیں آپ اپنے ایک ایک چیز میں فیل کرتے ہیں۔ آپ
اگر روز کی ایک آیت بھی چھوٹی سے چھوٹی بھی اس کو یاد کرنا شروع کر دینا، آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں اتنی برکت ہو گئی ہے کہ آپ سے وہ برکتیں سمیٹی ہی نہیں جائیں گی. اور اس میں انشاءاللہ ہم 30 پارہ جو ہے وہ حفظ کروائیں گے، اور جو اس کورس کو جوائن کرنا چاہے وہ ضرور کرے. اس کے بعد ترجمہ القرآن کورس ہے. اب ڈیٹیلڈ تفسیر تو ہر کوئی نہیں سیکھ پاتا، تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، شارٹ فہم جو ہے ترجمہ کورس رکھا ہے، جس میں آپ کو قرآن کم از کم قرآن کا لفظی معنی تو پتہ ہونا کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن جو ہے وہ بیسیکلی اللہ کی بات ہے، اور آپ کے سامنے بیٹھا شخص آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تو کیا فائدہ. تو آپ جو ہے پوری زندگی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ کو یہی نہیں پتا آپ کے اللہ نے آپ کو کیا ڈوز دیے ہیں، کیا ڈونٹس دیے ہیں، کیا اس میں کرنے کے کام بتائے ہیں، کن چیزوں سے روکا ہے، اور کہاں پہ آپ کو تسلی کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں یہ ساری چیزیں، لیکن کب دیتے ہیں؟ جب آپ کو قرآن سمجھ میں آتا ہے. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے ہم بیسک لیول سے شروع کریں، اور وہ بیسک لیول کیا ہے؟ ایٹ لیسٹ ہمیں جو قرآن کے لیٹرز ہیں ان کا میننگ تو پتا ہو. تو اس کے لیے ترجمہ کورس ہے. تدبر کورس یہ تھوڑا اپ گریڈ لیول کا کورس ہے. اس میں جو ہے جیسے قرآن کے ہم ڈیٹیل تفسیر سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد آگے جو عربک اسکالرس ہیں انہوں نے قرآن کی سائٹ کے بارے میں کیا کہا، وہ اس پہ کس طرح تدبر کیا کرتے تھے. ہم تو چلیں قرآن کھولتے ہی نہیں ہیں، لیکن جو سلف صالحین ہیں انہوں نے اپنی زندگیاں اس قرآن پر لگائی ہوئی ہیں. وہ دو لفظ اگر اکٹھے لکھے ہوتے تھے وہ یہ بھی سوچتے تھے کہ یہ یہاں پر اکٹھے کیوں لکھے ہوئے ہیں. اللہ کی دو صفات اگر اکٹھی آئی ہیں تو وہ دیکھتے تھے کہ یہی دو اکٹھی کیوں آئے ہیں. اللہ کے دو نام اگر اس آیت کے اینڈ پہ پلیس کیے گئے ہیں تو یہ یہیں پہ پلیس کیے کیوں گئے ہیں، اور اس کا پچھلی بات کے ساتھ کیا کنیکشن ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے تدبر میں سکھائی جاتی ہیں. اور تدبر کورس ایسا کورس ہے جو آپ کے دماغ کی گروں کو کھول دیتا ہے، آپ کے دل کو روشن کر دیتا ہے. یہ کورس ہے جو آپ کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ پڑھنے کو بہت بہت زیادہ اسٹرانگ کرتا ہے. اس کے بعد کتاب الصیام کورس ہے. اس میں آپ کو روزوں کے مسائل جو ہے وہ سکھائے جائیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد گرامر کورس ہے. اب قرآن کو جو ہے جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو پھر وہی بات کہ ہم اجمی لوگ ہیں، ہمیں بہت مشکل پیش آتی ہے، ہمیں چیزوں کو سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ گرامر ہے. گرامر بھی جو ہے ہمارے سلف صالحین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے آسانی کر دی کہ ہم چیزوں کو ایزیلی سمجھ سکیں اور قرآن کے ترجمے میں ہمارے لیے کوئی مشکل پیش نہ ہو. تو ضرور اس کو بھی جوائن کریں. جو ترجمہ کرنا چاہیں وہ تو ضرور اس کو جوائن کریں، ان کو ترجمے میں بہت آسانی ہوگی. اس کے بعد بیسک تجوید کورس ہے. یہ وہ کورس ہے جس میں 30 پارہ جو ہے آپ کو ہاف تجوید کے ساتھ سکھایا جاتا ہے. یہ بالکل بیسک لیول کا آپ کو یہ بتایا جاتا ہے حروف اٹھانے کیسے ہیں، حروف پہ کون کون سے رولز اپلائی کرنے ہیں. اور جو ناظرہ ہوتا ہے یہ ناظرہ سے ہٹ کر تھوڑا سا ہوتا ہے. ہم تو اسی طرح سے پڑھتے ہیں، حالانکہ اس طرح سے نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس طرح سے قرآن پڑھنا چاہیے جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جس طرح اللہ کی زبان سے نکلا ہے. تو جب آپ یہ سوچیں گے کہ ہم نے اس طرح قرآن سیکھنا ہے جس طرح اللہ نے پڑھ کر سکھایا ہے، تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کو بہت فائدہ دیں گے. اس کے بعد تعلیم التجوید کورس ہے. اب بیسک کورس تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد تعلیم التجوید کا کورس کیا ہے؟ یہ پورے 1 ایئر کا کورس ہوتا ہے جس میں آپ کو پورے قرآن کو جو ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھایا جاتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے ہم بچے کو کیا کہتے ہیں نرسری میں ڈالتے ہیں اور وہ ایم اے تک جو ہے وہ پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی تک جاتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. لیکن قرآن کے بارے میں ہمارا کیا ہے؟ 1-2 پارے پڑھ لیے بس، آگے سے خود ہی آ جانا چاہیے. تو ایسا نہیں ہوتا. آپ کو قرآن کا بھی ایک ایک حرف اسی طرح سیکھنا پڑتا ہے جس طرح اے ایپل اور زی زو آپ کو سیکھنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے تعلیم التجوید کورس ہے. اس کے بعد فہم القرآن کورس ہے. الحمدللہ یہ کورس بھی ہماری بقرہ کی تکمیل ہے آج اس کورس کی. تو آگے انشاءاللہ اس میں سورہ نور کروائی جائے گی جس میں شارٹ فہم آف قرآن جو بھی آپ کی سورہ ہوتی ہے اس کا ہلکا پھلکا آپ کو ایکسپلینیشن بتائی جاتی ہے. اس میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ احکامات دے رہے ہوتے ہیں وہ سمجھائے جاتے ہیں، اور آیات کا کنیکشن آپ کو بتایا جاتا ہے تھوڑا بہت، اور ترجمہ آپ کو یاد کروایا جاتا ہے، زبانی سنا جاتا ہے، ہلکے پھلکے فہم کے جو ہیں سوالات ہوتے ہیں. اس کے بعد ترجمہ روین کورس ہے. اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ترجمہ کیا ہوتا ہے لیکن وہ پھر اپنی پریکٹیکل لائف میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ وہ اس چیز کو آگے لے کر نہیں چل پاتے. تو ان کے لیے جو ہے ترجمہ روین کورس ہے کہ وہ جو سیکھا ہے اس کو بھول نہیں جائیں بلکہ اس کو بھی آگے جاری رکھیں. اور جو علم ہے وہ بار بار روین سے پختہ ہوتا ہے نا. تو اس کے لیے کورس جنہوں نے پہلے ترجمہ کیا ہے یہ ان کے لیے ہے کہ وہ ضرور اس کو جوائن کریں تاکہ جو سیکھا ہے اس کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں اور قبر تک اس کو ساتھ لے کے جا سکیں. اب ہم اپنی کورس سرٹیفکیشن جو سرمنی ہے اس کا آغاز